جب چلے رن کو کرب و بلا شور خیموں میں تھا قیامت کا شہن بیٹی کو گود میں جو لیا اس نے رو کر پدر سے یہ پوچھا ارے بابا اتنا مجھے بتائیں گے کیا سکینہ کو بھول پائیں گے کیا سکینہ کو بھول پائیں گے ارے اس قدر آپ کا ہے خشک گلا آہ بھرنے کا حوصلہ نہ رہا ارے کس طرح لوریا سنائیں گے کیا سکینہ کو بھول پائیں گے ارے اپنے جذبات کر لیے قابو آپ نے ضبط کر لیے آنسو ارے زخم دل کس طرح چھپائیں گے کیا سکینہ کو بھول پائیں گے ارے آخری بار دیکھ لوں چہرہ مجھ کو جانے ہے کیوں یقین بابا ارے اب لوٹ کر نہ آئیں گے کیا سکینہ کو بھول پائیں گے ارے کوئی باقی نہیں رہا بابا آپ خود جا کے لائے ہیں لاشا ارے اپنی خاطر کسے بلائیں گے کیا سکینہ کو بھول پائیں گے کیا سکینہ کو بھول پائیں
حیدر صاحب کی خدمت میں کہ وہ آئیں اور بارگاہ امامت میں اپنا کلام کا تھا یہ تربت زہرا پہ مرثیہ اماں کہاں سے لاؤں تمہارے حسین کو تصور سے معاف فرمانا ظالم زینب کا تھا یہ تربت زہرا پہ مرثیہ اماں کہاں سے لاؤں تمہارے حسین کو کرب و بلا میں بھائی میرا قتل ہو گیا اماں کہاں سے لاؤں تمہارے حسین کو زینب کا تھا یہ تربت زہرا پہ مرثیہ اماں کہاں سے لاؤں تمہارے حسین کو دن رات جس حسین کا تم ناز اٹھاتی تھی راتوں کو جاگ جاگ کے پانی پلاتی تھی دن رات جس حسین کا تم ناز اٹھاتی تھی راتوں کو جاگ جاگ کے پانی پلاتی تھی پیاسا اسے شہید کیا ہوا مصیبتاں اماں کہاں سے لاؤں تمہارے حسین کو اماں نہ مجھ سے پوچھو میں کس بے بسی میں تھی صحرا میں 3 دن سے میں خود تشنگی میں تھی اماں نہ مجھ سے پوچھو میں کس بے بسی میں تھی صحرا میں 3 دن سے میں خود تشنگی میں تھی ایک قطرہ میرے بھائی کو پانی نہ مل سکا اماں کہاں سے لاؤں تمہارے حسین کو حضرت شیخ سماعت فرمائیں کہتا تھا میرا بھیا کئی دل کا پیاسا ہوں اے شمر میں تمہارے نبی کا نواسا ہوں کہتا تھا میرا بھیا کئی دل کا پیاسا ہوں اے شمر میں تمہارے نبی کا نواسا ہوں میری نظر کے سامنے کاٹا گیا گلا اماں کہاں سے لاؤں تمہارے حسین کو تم کو وطن میں چھوڑ کر بھیا حسن کے ساتھ نکلی تھی میں حسین غریب الوطن کے
साथ। तुमको वतन में छोड़ कर भैया हसन के साथ निकली थी मैं हुसैन गरीबुल वतन के साथ, लेकिन सफर में हो गए भाई बहन जुदा। अम्मा कहाँ से लाऊं तुम्हारे हुसैन को। बरछी मेरे जवा को लगी सब्र कर लिया, मिट्टी में नौजवानी मिली सब्र कर लिया। बरछी मेरे जवा को लगी सब्र कर लिया, मिट्टी में नौजवानी मिली सब्र कर लिया। कैसे मैं सब्र कर लूं भैया न बच सका। अम्मा कहाँ से लाऊं तुम्हारे हुसैन को। ज़ैनब का था ये तुर्बत ज़हरा पे मसिया। अम्मा कहाँ से लाऊं तुम्हारे हुसैन को। बाजू कटा के शह का अलमदार मर गया, 32 साल वाला वफादार मर गया। बाजू कटा के शह का अलमदार मर गया, 32 साल वाला वफादार मर गया। अब्बास मेरा होता न होता ये हादसा। अम्मा कहाँ से लाऊं तुम्हारे हुसैन को। बांधी गई थी कैसे रसन क्या बताऊं मैं। अम्मा कहो तो खोल के बाजू दिखाऊं मैं। बांधी गई थी कैसे रसन क्या बताऊं मैं। अम्मा कहो तो खोल के बाजू दिखाऊं मैं। बाजारों में फिराया गया मुझको बेरदा। अम्मा कहाँ से लाऊं तुम्हारे हुसैन को। मुझको बहुत रुलाया मेरे दिल को तोड़ के। अम्मा मुआफी मांगती हूँ हाथ जोड़ के। मुझको बहुत रुलाया मेरे दिल को तोड़ के। अम्मा मुआफी मांगती हूँ हाथों को जोड़ के। शह को बचा न पाई यही है मेरी खता। अम्मा कहाँ से लाऊं तुम्हारे हुसैन को। हज़ार मक्ता समापन। ज़ैनब कमरिसिया पे अजब शोर व शैन था। ज़ाहिद हर एक ज़ुबान पर हाय हुसैन था।
مسلسل تھا زلزلہ اماں کہاں سے لاؤں تمہارے حسین کو زینب کا تھا یہ تربت زہرا پہ مرثیہ اماں کہاں سے لاؤں تمہارے حسین کو پہلے ان تیروں کو اپنا قد بڑھانا چاہیے پہلے ان تیروں کو اپنا قد بڑھانا چاہیے پھر مقابل میں علی اصغر کے آنا چاہیے پہلے ان تیروں کو اپنا قد بڑھانا چاہیے پھر مقابل میں علی اصغر کے آنا چاہیے اور ظلم کو اوقات کچھ اس کی بتانا چاہیے ظلم کو اوقات کچھ اس کی بتانا چاہیے اس لیے اصغر نے سوچا مسکرانا چاہیے اوقات کچھ اس کی بتانا چاہیے اس لیے اصغر نے سوچا مسکرانا چاہیے اور سیکھ لے میثم سے وہ تہذیب ذکر مرتضیٰ سیکھ لے میثم سے وہ تہذیب ذکر مرتضیٰ پھر خطیب وقت کو منبر پانا چاہیے پھر خطیب سیکھ لے میثم سے وہ تہذیب ذکر مرتضیٰ پھر خطیب وقت کو منبر پانا چاہیے اور کاٹ دے راتوں کو اپنی یاد حر میں جاگ کر کاٹ دے راتوں کو اپنی یاد حر میں جاگ کر اس طرح سوئی ہوئی قسمت جگانا چاہیے کاٹ دے راتوں کو اپنی یاد حر میں جاگ کر اس طرح سوئی ہوئی قسمت جگانا چاہیے مجلس شبیر میں کوئی نہیں اس کا سوال مجلس شبیر میں کوئی نہیں اس کا سوال کس کو آنا چاہیے کس کو نہ آنا چاہیے کس کو آنا چاہیے کس کو نہ آنا چاہیے اور ہاتھ ماتم کے لیے آنکھیں ہیں گریے کے لیے ہاتھ ماتم کے لیے آنکھیں ہیں گریے کے لیے اپنا اپنا فرض دونوں کو نبھانا چاہیے ہاتھ ماتم کے لیے آنکھیں ہیں گریے کے لیے اپنا اپنا فرض دونوں کو نبھانا چاہیے اور جتنا اعجاز برہم ہو عواموں کا مزاج جتنا اعجاز برہم ہو عواموں کا مزاج اتنی ہی شمع ادا کی لو بڑھانا چاہیے اتنی ہی شمع پہلے ان
اپنا قد بڑھانا چاہیے، پھر مقابل میں علی اصغر کے آنا۔ آپ کے خاطر ہر تماچے پہ سکینہ نے، ہر تماچے پہ سکینہ نے پکارا بابا، جب مجھے آپ کے خاطر ہے مارا بابا، مجھے بالوں سے پکڑ کر ہے تماچے مارے، مجھے بالوں سے پکڑ کر ہے تماچے مارے، میں نے سرشمر سے مانگا جو تمہارا بابا، جب مجھے آپ کی خاطر ہے مارا بابا، وہ جو در آپ نے تحفے میں مجھے بخشے تھے، وہ جو در آپ نے تحفے میں مجھے بخشے تھے، ان کو بے دردی سے ظالم نے اتارا بابا، جب مجھے آپ کے خاطر ہے مارا بابا، نوک نیزہ پہ اسے دیکھوں تو دیکھوں کیسے، نوک نیزہ پہ اسے دیکھوں تو دیکھوں کیسے، میرا اصغر ہے مجھے جاں سے بھی پیارا بابا، جب مجھے آپ کے خاطر ہے مارا بابا۔ اور اس سے پہلے جناب عارف صاحب کا یہ ایک مطلب ایک شعر ہے جو ساقی نامے کے حوالے سے سماعت فرمائیے، ایک صلوات اور بھیجیے بر محمد علیہ حیدری فقیر، تو اور جام میں کا گلا، حیدری فقیر کیا دیکھتا ہے ہاتھ بڑا، آفتاب چودہ شراب خانوں کی یک جا
اکیلا 14 شراب خانوں کی یکجا ملا کے لا جام ویلا میں زہر عداوت نہ گھول دے جام ویلا میں زہر عداوت نہ گھول دے اس میں کو دشمنوں کی نظر سے بچا کے لا 14 شراب خانوں کی یکجا ملا کے لا پینا ہے میں غدیر کی کعبے میں بیٹھ کر پینا ہے میں غدیر کی کعبے میں بیٹھ کر جو حاجیوں میں رند ہیں ان کو بلا کے لا 14 شراب خانوں کی یکجا ملا کے لا میں بھی تو پی کے دیکھوں نصیری تیری شراب میں بھی تو پی کے دیکھوں نصیری تیری شراب ایک دن ذرا سی میرے لیے بھی بچا کے لا 14 شراب خانوں کی یکجا ملا کے لا گر ہو علی کی نیند کی معراج دیکھنا گر ہو علی کی نیند کی معراج دیکھنا ہجرت کی شب کی آنکھ سے کاجل چرا کے لا 14 شراب خانوں کی یکجا ملا کے لا ہیں جو علی علی کے ترانے پمعترض ہیں جو علی علی کے ترانے پمعترض ان کو دل رسول کی دھڑکن سنا کے لا 14 شراب خانوں کی یکجا ملا کے لا دکھلا کے مفتیوں کو بخاری میں ان کے نام دکھلا کے مفتیوں کو بخاری میں ان کے نام زہرا کے قاتلوں پتبرا کرا کے لا
شراب خانوں کی یکجا ملا کے لا، اے جبرائیل آئے ہیں بالی پبوترا، اے جبرائیل آئے ہیں بالی پبوترا، جا جلد جا کے عرش سے کرسی اٹھا کے لا، چودہ شراب خانوں کی یکجا ملا کے لا۔ فاتحہ۔ بسم اللہ۔ اے نازوں کے پالے میرے، اے گیسوں والے، اے نازوں کے پالے میرے، اے گیسوں والے، زینب تیری اس خون بھری صورت کی بلا لے، اے نازوں کے پالے میرے، گیسوں والے، بھائی سے نہ اٹھے گی جوان بیٹے کی میت، بھائی سے نہ اٹھے گی جوان بیٹے کی میت، کہہ دو پھوپھی اماں تمہیں گودی میں اٹھا لے، کہہ دو پھوپھی اماں تمہیں گودی میں اٹھا لے، بانو تمہیں دیکھے گی تو مر جائے گی بیٹا، بانو تمہیں دیکھے گی تو مر جائے گی بیٹا، قربان گئے زخم جگر اپنا چھپا لے، قربان گئے زخم جگر اپنا چھپا لے، اے میرے پرارمان نہ کچھ تم نے بتایا، اے میرے پرارمان نہ کچھ تم نے بتایا، مادر کو مصیبت میں کیا کس کے حوالے، مادر کو مصیبت میں کیا کس کے حوالے، اے نازوں کے پالے میرے، گیسوں والے۔ حضرات، ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم مغفور جناب حسن صاحب ابن سید مہدی رضا صاحب کی روح کو احسان فرما دیجیے۔
آئیے مولانا آگے تشریف لائیے. فاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین والشفیع المذنبین ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى وقول الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحیم. صلوات بھیجیے گا محمد والے. حضرات گزارش ہے آپ حضرات سے تھوڑا آگے تشریف آ جائیے. آپ حضرات نے جہاں یہاں تک زحمت فرمائی آ جائیے اور آگے یہ تشریف لے آئیے اور آگے تشریف لے آ جائیے. اور بیٹا آگے آ جائے ادھر آ جائے. شاباش. جو حضرات پیچھے بیٹھے ہیں ان سے بھی گزارش ہے ادھر تھوڑا تشریف لے آئیں تاکہ بعد میں جو آنے والے انہیں بھی آ جائیے. اب آپ اٹھ گئے ہیں تو یہاں اندر آ جائیے. آ جائیے تشریف لے آئیے. چلیے ایک اور بلند تر صلوات بھیجیے گا محمد. حضرات پروردگار عالم ایک پیغام اپنے نبی کے ذریعے بھجوا رہا ہے اور بتا رہا ہے اس لیے کہ وہ ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، جاننے والا ہے. وہ جانتا ہے کہ لوگ اللہ سے جھوٹی دعوے محبت کریں گے تو اللہ نے اس کی کسوٹی یہ بتائی کہ اگر تم اللہ سے دعوے محبت کرتے ہو، اگر تمہارا دعویٰ اللہ سے محبت کا ہے تو میرا اتباع کرو، یعنی نبی کی پیروی کرو، اور اللہ بھی تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا اور وہ غفور الرحیم ہے. دیکھیے اب پیمانہ یہ ہے کہ محبت کا دعویٰ کوئی بھی کرے لیکن اس کا دعویٰ صحیح ہے جو اتباع پیغمبر اسلام کرے. ایک صلوات بھیجیے گا محمد والے. ادھر آ جائیے. ایک اور بلند تر صلوات بھیجیے گا محمد والے محمد. تو عزیزان گرامی جو اتباع پیغمبر اسلام کرے گا وہی اللہ سے دعوی محبت میں سچا ہے، اور جو اتباع پیغمبر اسلام نہیں کرے گا وہ جتنا بھی اللہ کے نعرے لگائے اور جتنی بھی تکبیریں پڑھے اور جتنی بھی نمازیں ادا کرے، جتنے بھی روزے رکھے، مگر اس کا اللہ کے نزدیک دعویٰ جھوٹا ہے، اس لیے کہ وہ اتباع پیغمبر اسلام نہیں کر رہا ہے. تو ضروری ہے اتباع پیغمبر اسلام کرنا. اب اتباع پیغمبر اسلام خالی زبان سے محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھ لینا نہیں ہے، بلکہ جو کام کرنے کا حکم نبی دیں اس پر عمل کرنا ہے، اور جن کاموں سے نبی روک دیں اس سے رک جانا ہے. جن کاموں سے روکیں اس سے رک جاؤ، جن کاموں کو بتائیں اسے انجام دو. تو یہ ہے اتباع پیغمبر اسلام. اب اتباع پیغمبر اسلام جب آپ کر لیجئے گا تب آپ کا دعوی محبت اللہ سے سچا ہوگا، اور اللہ انسان ہونے کے لحاظ سے ہم سے جو خطائیں ہوتی ہیں اسے معاف کرے گا،
اور وہ اپنی صفت بھی بتا رہا ہے کہ وہ غفور الرحیم ہے۔ اچھا اب ایک بات آپ یہ بتا دیجئے کہ اللہ جس کا دوست ہو جائے یا جو اللہ کا دوست ہو جائے تو پھر کیا اس کے لیے راضی اللہ عنہ کہنا صحیح ہے؟ آئے ہائے، تو جواب یہ ملے گا نہیں، جب اللہ راضی ہے اور اللہ دوست ہے تو اب اللہ سے رضا کے دعا کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ چند نام ایسے جن کے ساتھ بہت آواز کے ساتھ راضی اللہ عنہ کہا بھی جاتا ہے اور لکھا بھی جاتا ہے، تو یہ لکھنا ہی بتا رہا ہے کہ اللہ کی اگر دوستی ہوتی تو پھر راضی اللہ عنہ کا سوال ہی نہیں تھا، اور جو اللہ اور رسول کا دوست ہے پھر اس کے نام کے ساتھ راضی اللہ عنہ نہیں لکھا جاتا ہے، وہ علیہ السلام ہوتا ہے۔ ایک صلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد۔ اچھا اگر علیہ السلام لوگ نہیں بھی لکھتے، بھئی ہم تو لکھتے ہیں، شیعہ لکھتے ہیں، سب لکھتے ہیں، لیکن مسلمانوں میں ایک طبقہ ایسا ہے کہ جو مولا علی کا نام جب لکھتا ہے تو اس میں لکھتا ہے کرم اللہ وجہ، تو جب ان سے پوچھئے اس کا سبب کیا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے علی کے چہرے پہ کرم کیا ہے۔ کرم کس بات کا کیا ہے کہ شکم مادر میں رہنے کے باوجود بھی علی نے غیر اللہ کے سامنے سر نہیں جھکایا، نہ جھکایا نہ جھکنے دیا، یہ ان کی روایت ہے، توجہ کیجئے گا، نہ جھکایا نہ جھکنے دیا۔ تو چلیے یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ حضرت علی سب سے الگ ہیں، ایسے ہیں کہ جنہی نے پیدائش سے پہلے غیر اللہ کے سامنے سر نہیں جھکایا۔ تو اب ایک جملہ کہہ لینے دیجئے کہ اب دوسروں کو علی کے برابر لا کے نہ کھڑا کیجئے، اس لیے جو ولادت سے پہلے اللہ کی الوہیت کا قائل ہے وہ ایک طرف ہے، اور جو 40 سال تک بت پرستی کر چکے ہیں وہ ایک طرف ہے۔ ایک اور صلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد۔ تو حضرت علی کے برابر نہ کوئی تھا، نہ کوئی ہے، اور نہ کوئی دنیا میں ہوگا۔ یہ بالکل پتھر کی لکیر کی طرح سے یاد رکھیے، اور جس طرح سے اللہ کی وحدانیت کے قائل ہیں اسی طرح سے چیز کے بھی مسلمانوں کو قائل ہو جانا چاہیے۔ ہم سب تو ہیں قائل کہ حضرت علی کے برابر کوئی نہیں ہے۔ اتباع پیغمبر میں بھی حضرت علی کے برابر کوئی نہیں ہے، توجہ کیجئے گا۔ دیکھیے چند چیزیں ایسی ہیں جو انسان جس میں مجبور ہو جاتا ہے۔ خلاف عادت سونا، آپ 2 بجے رات تک موبائل دیکھتے ہیں یا جاگتے رہتے ہیں یا کسی کام پہ رہتے ہیں، آپ کو 8 بجے اگر کمرے میں بند کر دیا جائے تو کروٹیں بدلتے رہیے گا، نیند نہیں آئے گی، نیند آپ کو 2 بجے آئے گی۔ کیا بھی خلاف عادت ہے، عادت ہے ہمیں 2 بجے رات کو سونے کی، توجہ ہے، بستر بدلتا ہے تب بھی نیند آنے میں مشکل ہوتی ہے، اور جہاں کے اوپر مقام خوف ہو اور اگر جان کا خوف ہو تو وہاں پر بھی نیند نہیں آتی ہے۔ مگر اتباع پیغمبر اسلام کا عالم یہ ہے کہ نبی نے یہ نہیں کہا شب ہجرت کہ میرے بستر پر لیٹ جاؤ، بلکہ یہ کہا کہ میرے بستر پر سو جاؤ۔ حضرت اگر یہ کہتے یا رسول اللہ میں کیسے سوں، خلاف عادت ہے رات میں سونا، میں اللہ کی عبادت میں مصروف رہتا ہوں، بستر بھی بدلا ہوا ہے۔ آپ نے یہ بھی بتا دیا ہے کہ میرے قتل کے ارادے سے کفار مکہ میرے گھر کو گھیر چکے ہیں، مجھے نیند کیسے آئے گی؟ لیکن علی نے یہ نہیں پوچھا، یہ نہیں کہا، بلکہ ایک جملہ پوچھا، ایک بات کہی کہ یہ بتائیے اگر میں سو گیا تو کیا آپ بچ جائیں گے؟ بھئی پوری توجہ رکھیے گا، آپ بچ جائیں گے کہ یا علی اگر آپ سو گئے تو میں بچ جاؤں گا۔ تاریخ کہتی ہے زمین پر پہلا سجدہ شکر تھا جو علی نے ادا کیا کہ پروردگار تیرا شکر ہے کہ میرے سونے سے نبوت بچ رہی ہے، نبوت بچ رہی ہے۔ اب جو فرقہ قرآن کی رٹ لگائے رہتا ہے اس سے پوچھئے کہ قرآن کہہ رہا ہے
کہ اگر کسی ایک انسان کی جان بچا لی تو گویا تم نے پورے سماج کو بچا لیا. ہائے 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 ہائے, پورے سماج کو تم نے بچا لیا. جس نے ایک انسان کی جان بچائی, اس کے ساتھ یہ نہیں ہے کہ متقی ہو انسان, پرہیزگار ہو انسان, دیندار ہو انسان, اللہ اور رسول کا ماننے والا ہو انسان, نمازی ہو انسان, روزے دار ہو انسان, زکوٰۃ کا عادی ہو انسان, ہر سال حج بیت اللہ کرنے والا ہو انسان, متقی پرہیزگار ہو نہیں, عام انسان کی اگر جان بچا لی تو گویا تم نے پورے معاشرے کو بچا لیا. تو اگر ہم اور آپ کسی ایک انسان کی جان بچائیں تو پورا معاشرہ بچ رہا ہے. تو جو نبوت کی جان بچائے, ایک صلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد. حیدری تو جو نبوت کی جان بچائے, جو نبی کو بچا رہا ہو, تو اگر یہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ اس نے خالی حضور کو نہیں بچایا ہے, اس کے سونے نے آدم کی آدمیت کو بچایا, نوح کی عظمت کو بچایا, ابراہیم کی خلت کو بچایا, موسیٰ کی ہیبت کو بچایا, سلیمان کی سلطنت کو بچایا, یوسف کے حسن و جمال کو بچایا, محمد کے کمال کو بچایا. تو علی وہ ہیں جو سو کے اتنا بڑا کام کر رہے ہیں کہ پورے اسلام کو بچا رہے ہیں. اب ذرا غور کیجئے گا, جبکہ سونے کے لیے ہمارے کہ یہ بھی کہا جاتا ہے جو سویا وہ کھویا. ایک زمانے میں سنتے ہیں کہ بچے ہیں گھر میں, اس میں 2 جاگ رہے ہیں, 4 سو گئے. جاڑوں میں مونگ پھلی والا آیا اور مونگ پھلی خریدی گئی. جو جاگ رہے تھے وہ انہیں نے کھائی مونگ پھلی, جو سو رہے تھے ان کو کچھ نہیں ملا. جب نہیں ملا تو صبح چھلکے دیکھے تو رو رہے ہیں. تو ماں باپ سمجھاتے ہیں, اے بیٹا جب تم سو ہی گئے تھے, تم سے کہہ رہے تھے جاگتے رہو, تم سو گئے تو کہاں سے تمہیں مل جائے گی. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ تو عزیزان گرامی, جو سویا وہ کھویا. لیکن علی کا سونا بھی اتنا مہنگا تھا کہ پوری شریعت کو بچا لیا. تو اب یہ تعجب نہ کیجیے گا کہ خندق کے روز علی کی ہاتھ کی چلی ہوئی ایک ضربت کا وزن ثقلین کی عبادتوں پر وزنی کیسے ہو گیا. ارے جو سو کے اسلام بچائے, اگر جاگ کے تلوار چلائے گا تو بھی اس کی تلوار کا اجر اتنا ہی ہوگا کہ جیسا پیغمبر نے فرمایا ہے. تو اطاعت پیغمبر اسلام کا عالم یہ ہے کہ علی سے زیادہ کسی نے اطاعت نہیں کی. مولا علی سے زیادہ اطاعت کی منزل میں کوئی نہیں نظر آئے گا. اب آپ کہیں گے مولانا یہ ایک بات آپ نے بتائی, چلیے میں ایک اور بتا دیتا ہوں. ایک چیز آپ سنتے ہیں جنگ خیبر میں کہ حضرت نے ارشاد فرمایا کل علم اسے دوں گا جو کرار ہوگا, غیر فرار ہوگا, اللہ اور رسول کو دوست رکھتا ہوگا, اللہ رسول اسے دوست رکھتے ہوں گے, اور پوری وہ حدیث. اور جب دوسرا دن آیا تو نبی نے مولا علی کو بلایا, حضرت تشریف لائے, کہا یا علی آپ جائیے آج. حضرت تشریف لے گئے. جب حضرت تشریف لے گئے تو کہا یہ جاتا ہے, اور پڑھتے بھی ہیں ذاکرین, اور لکھا بھی ہے, اور حضرات برابر سنتے بھی ہیں اس چیز کو, کہ حضرت گئے نبی کے کہنے سے, گھوڑے پر سوار ہوئے تو لشکر کہنے لگا کہ ٹھہر جائیے, لشکر تیار ہو رہا ہے, آ رہا ہے. تو مولا علی نے کہا لشکر کو آنے دینا, مجھے جانے دو. جب چلے گئے تو کہاں چلے گئے؟ کہا میدان کی طرف. جب تھوڑا میدان کی طرف بڑھ گئے تو منہ ہے خیبر کی طرف, پیٹھ ہے رسول کی طرف, اور رسول سے پوچھ رہے ہیں کہ یہ تو بتائیے کتنا لڑوں. یہ آپ سنتے ہیں نہیں سنتے؟ لیکن میں کہوں گا مولا ہماری تہذیب میں تو یہ ہے کہ اگر کسی بزرگ سے کوئی کلام کرنا ہو تو یہ چیز مناسب نہیں ہے کہ پشت اس کی طرف ہو, گفتگو اس سے ہو رہی ہو.
ہمیں یہ ادب سکھایا گیا ہے کہ آپ بزرگ کے سامنے جائیں، انہیں سلام کریں، سلام کر کے آپ ان سے گفتگو کیجئے جو بھی آپ کو کہنا ہے. لیکن اس طرح سے آپ جو گفتگو کر رہے ہیں، شاید جواب دے میرا مولا کہ ہم اطاعت پیغمبر میں یہ کر رہے ہیں، اس میں کیا اطاعت ہے کہ میں میدان کی طرف بڑھ چکا ہوں اور نبی ابھی فرما چکے ہیں کہ آج کا جانے والا وہ ہے کہ بغیر فتح کے میدان کو پیٹ نہیں دکھائے گا. آئے ہائے میں کیا عرض کر رہا ہوں، میدان کو پیٹ نہیں دکھائے گا. اگر میں میدان سے مڑ جاؤں تو ابھی تک خیبر فتح نہیں ہوا ہے. یہ توہین رسول ہو جائے گی کہ نبی نے کہا تھا جانے والا وہ ہے کہ اس وقت تک واپس نہیں آئے گا جب تک کہ خیبر فتح نہ ہو جائے. تو جسے تم تہذیب کے خلاف سمجھ رہے ہو یہی تہذیب ہے، کیونکہ قول نبی ہے. تو اطاعت کی منزل یہ ہے، اور قسم خدا کی تلوار بھی علی نے اسی وقت تک چلائی جب تک کہ خیبر فتح نہیں ہوا. اس کے بعد ایک پھوٹی کوڑی کا بھی مال غنیمت علی نے اٹھایا نہیں. بھئی خیبر فتح ہوا تھا. اکثر مجاہدین یہی کرتے ہیں، ہدیے کے قتل کرنے کے بعد جسے قتل کیا ہے اس کے اسلحہ کو، اس کی زرہ کو اٹھا کے لے جاتے ہیں. لیکن حضرت نے ایک کوڑی بھر بھی وہاں سے چھوا نہیں کچھ. میں کہوں گا یا علی سب لوٹ رہے ہیں، آپ واپس آ رہے ہیں. علی جواب دیں گے نبی نے کہا تھا اس وقت تک لڑنا جب تک کہ خیبر فتح نہ ہو جائے. آئے ہائے خیبر فتح ہو گیا، میرا کام ختم ہو گیا. تو اب میرا بھی جوش ایمانی کہتا ہے کہ اس موقع پر ایک جملہ میں یہ کہہ دوں کہ یا علی ہمارے ہاں بھی ایک محاورہ ہے، شیر کا کام ہے شکار کرنا، لومڑیوں کا کام ہے ٹھکانے لگانا. ایک اور صلوات بھیج دیجئے محمد و آل محمد. بھئی اس سے بہتر صلوات بھیجئے محمد و آل. دیکھیں صلوات کے لیے میں برابر کہتا ہوں، جو لوگ بھی شریک مجلس ہیں، جو عزا خانے میں آ چکے ہیں وہ بھی، اور جو باہر سے آواز سن رہے ہیں وہ بھی، جو کسی مجبوری کی وجہ سے مثلا فرش کی عزا پہ بیٹھنے میں زحمت ہوتی ہے، گھٹنوں کی پرابلم ہے، کمر میں کوئی تکلیف ہے، تو جب نماز بیٹھ کے پڑھی جا سکتی ہے تو یہ بھی نماز ولایت اہل بیت ہے. اسے بھی آدمی جہاں پر بیٹھ سکے وہاں بیٹھ کے اس کو سننا چاہیے. مگر شریک مجلس کا ثبوت درود میں ضرور دیا کیجیے. جہاں بھی بیٹھے ہوں وہیں سے صلوات بھیجیے، صلوات بھیجیے محمد و آل محمد. اچھا صاحب صلوات آپ کہیں گے چپکے سے بھیجے، لیکن نبی کی فرمائش تھی درود کے لیے کہ ایک تو یہ کہ جب بھی امت والوں مجھ پر درود بھیجنا تو اپنی آوازوں کو بلند کر کے بھیجنا. بھئی بلند کر کے کیا ہماری آواز وہاں تک نہیں پہنچے گی؟ نہیں پہنچے گی. جب اللہ کا نبی چوٹی کی آواز سن لیتا ہے تو اللہ ہماری آواز کیوں نہیں سنے گا؟ ضرور سنے گا. لیکن بآواز بلند درود بھیجنے کا فائدہ بھی بتا دیا کہ جب میری امت والے مجھ پر اور میرے اہل بیت پر بلند آواز میں درود بھیجیں گے تو ان کے دلوں سے نفاق دور ہو جائے گا، یعنی نفاق نہیں رہے گا. یہی وجہ ہے کہ ہمارے یہاں تقیہ ملتا ہے مگر نفاق نہیں ملتا ہے. تو ایک اور بلند تر صلوات بھیج دیجئے محمد. اچھا اب بات آ گئی ہے تو اپنے نوجوانوں کے لیے بزرگ سب جانتے ہیں، صاحبان علم کو علم ہے کہ درود جو اتنا ہم لوگ بھیجتے ہیں، مجلسوں میں شرکت ہوتی ہے، ہر مجلس میں درود ہوتا ہے،
کچھ ذاکر کم درود بھجواتے ہیں، کچھ زیادہ بھجواتے ہیں، مگر صلوات ضرور ہوتی ہے۔ جو بالکل مثلاً فضائل سے الگ بھی مجلس پڑھتا ہے وہ بھی ایک دو بار درود بھجوا دیتا ہے، نہیں بھجوا پاتا ہے تو کہیں امام کا نام آتا ہے مومنین خود بھیج دیتے ہیں۔ تو اس کے معنی بھی آپ سمجھیے، درود کا کہ جو معنی ہے وہ ہے کہ پروردگار رحمت نازل فرما محمد اور آل محمد پر۔ اچھا یہی وہ عمل ہے جو ہمارے ساتھ اللہ بھی کرتا ہے۔ نماز ہم پڑھتے ہیں، اللہ نہیں پڑھتا۔ ارے مولانا ادھر تشریف آئیے، ادھر آ جائے، وہاں آپ کے لیے مناسب ہے، ادھر آ جائے۔ تو عزیزان گرامی، برادران ایمانی، محبان اہل بیت پیغمبر، عزاداران امام مظلوم کربلا، نماز اللہ ہمارے ساتھ نہیں پڑھتا، روزہ ہمارے ساتھ نہیں رکھتا، زکوٰۃ ہمارے ساتھ نہیں دیتا، حج بیت اللہ ہمارے ساتھ نہیں کرتا، تلاوت قرآن ہمارے ساتھ نہیں کرتا، لیکن درود محمد و آل محمد پر اللہ بھی بھیجتا ہے، ملائکہ بھی بھیجتے ہیں، اور مومنین کو بھی حکم دیا گیا ہے کہ تم بھی درود بھیجو، پوری توجہ کیجئے گا۔ تو درود کے معنی کیا ہیں؟ پروردگار رحمت نازل فرما محمد و آل محمد پر۔ ہم نے درود بھیجا، کہا پروردگار رحمت نازل فرما محمد و آل محمد پر۔ آپ نے درود بھیجا، کہا پروردگار رحمت نازل فرما محمد و آل محمد پر۔ ملائکہ نے درود بھیجا، انبیاء نے درود بھیجا، اوصیاء نے درود بھیجا، خاصان خدا نے درود بھیجا، سب کہہ رہے پروردگار رحمت نازل کر محمد و آل محمد پر۔ لیکن اللہ کس سے کہتا ہے؟ وہ خود بھی درود بھیج رہا ہے تو وہ کس سے کہتا ہے؟ کیا نعوذ باللہ کوئی اور بھی ہے کہ جس سے وہ کہتا ہے رحمت نازل فرما؟ ہمارے علماء نے حدیثوں کا سہارا لے کر ہمیں یہ سمجھایا کہ ہمارا درود بھیجنا طلب رحمت ہے، اور اللہ کا درود بھیجنا نزول رحمت ہے۔ ہائے 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 ہائے، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ ہمارا درود بھیجنا طلب رحمت، اللہ کا درود بھیجنا نزول رحمت۔ تو ہم نے طلب رحمت کی، ہمارے بزرگوں نے طلب رحمت کی، آپ نے طلب رحمت کی، انبیاء نے طلب رحمت کی، ملائکہ نے طلب رحمت کی، اولیاء اللہ نے طلب رحمت کی۔ اللہ نے بھی اتنی رحمت نازل کی، اتنی رحمت نازل کی، اتنی رحمت نازل کی کہ محمد کو عالمین پر رحمت للعالمین بنا دیا۔ ایک صلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد۔ اور پھر میں اس لیے بھی کہتا ہوں کہ بآواز بلند درود بھیجتے رہا کیجئے، ایسا درود ہو کہ ہمارے ملک کی سرحدوں کو پار کرتا ہوا مدینے سے جا کے ٹکرائے، اور جب سبز گمبد سے ٹکرائے گا تو گمبد کی خاصیت ہے کہ آواز کو لوٹاتا ہے، تو نبی خوش ہو جائیں، پہلو میں لیٹے ہوئے جل جائیں کہ کل بھی محمد کے ساتھ آل تھی، آج بھی محمد کے ساتھ آل ہے۔ ایک اور بلند تر صلوات بھیج دیجئے۔ تو عزیزان گرامی، برادران ایمانی، محبان اہل بیت پیغمبر، عزاداران امام مظلوم کربلا، آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو اطاعت سب سے زیادہ میرے مولا نے کی، اور اس کے بعد اگر امت میں دیکھیے تو پھر ہم نے اپنے مولا کی پیروی کرتے ہوئے اطاعت پیغمبر اسلام کی۔ اگر ہم سے کوئی پوچھے کسی بھی مسئلے کے، نماز کیوں پڑھتے ہو، روزہ کیوں رکھتے ہو، زکوٰۃ کیوں دیتے ہو، حج کیوں دیتے ہو، تو ہمارا ایک ہی جواب ہوگا کہ ہم نے رسول کی اطاعت میں سب کیا، ہم نے رسول کی اطاعت میں سب کیا۔ تو ہمارے تو اطاعت کا مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیے محور محبت ہے نبی کریم، محور محبت ہے نبی کریم۔ ہم نے اللہ کو دیکھا نہیں ہے،
نہ ہم میں سے پہلے والوں میں سے کسی نے دیکھا ہے، مگر ہم نے بغیر دیکھے اللہ کو مانا۔ کیوں مانا؟ نبی کے کہنے سے۔ ہم نے بغیر دیکھے جنت کو مانا، نبی کے کہنے سے۔ جہنم کا عقیدہ رکھا، نبی کے کہنے سے۔ نکیرین کے سوال و جواب کی بات آئی، ہم نے نبی کے کہنے سے مانا۔ فشار قبر ہم میں سے کسی کا نہیں ہوا، لیکن ہم نے مانا کہ فشار قبر برحق ہے۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ حد یہ ہے کہ ہم نے نبیوں میں سے کسی کو نہیں دیکھا۔ 1,23,999 نبیوں میں سے کسی ایک کو کسی مسلمان نے دیکھا؟ 1400 برس والے مسلمانوں میں سے کیا کسی نے نہیں دیکھا؟ پھر مانا کیوں؟ کیا مانا اس لیے کہ نبی محمد بتا کے گئے ہیں۔ آئے ہائے، نبی محمد نے بتایا ہے تو آدھی بتائی ہوئی باتیں مان رہے ہو، آدھی چھوڑ رہے ہو۔ ارے جیسے 1,23,999 نبیوں کو بغیر دیکھے مان لیا ہے، اسی طرح سے جسے دکھایا بھی اور بتایا بھی اسے بھی مان لو۔ اسے کیوں نہیں مان رہے ہو؟ اچھا دیکھیے، میں نے آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کی، آپ نے بھی محسوس کیا، سب مان لیا مگر ولایت علی کو نہیں مانا، ولایت اہل بیت کو نہیں مانا۔ تو اس میں آپ بھی نہ بگڑا کیجئے۔ ولایت اہل بیت تبرک کی طرح سے تقسیم نہیں ہو رہی ہے کہ جس نے ہاتھ پھیلا دیا اسے مل گیا، کسی کا مذہب تھوڑی پوچھا جاتا ہے۔ جب تبرک بٹ رہا ہوتا ہے اس میں جو بھی آئے اسے تبرک دیا جاتا ہے۔ نہ یہ سبیل کا پانی ہے کہ سبیل لگی ہے جس کا دل چاہے آگے پی لے۔ یہ علی کی ولایت اور علی کی محبت دوسری چیز ہے۔ آئے ہائے، آدم کو بغیر دیکھے مان لیں گے، نوح کو بغیر دیکھے مان لیں گے، ابراہیم کو بغیر دیکھے مان لیں گے، موسیٰ کو بغیر دیکھے مان لیں گے، عیسیٰ کو بغیر دیکھے مان لیں گے، یحییٰ کو بغیر دیکھے مان لیں گے، زکریا کو بغیر دیکھے مان لیں گے، سب کو بغیر دیکھے مان لیں گے، اس لیے کہ کسی کے ماننے میں کوئی شرط نہیں ہے، مگر علی کو ماننے کے لیے حلالی ہونا شرط ہے۔ اہل بیت اطہار کو ماننے کے لیے حلالی ہونا شرط ہے۔ جو حلال زادے ہیں وہی اہل بیت کو مانیں گے۔ اب ایک طبقہ بڑھ چڑھ کے یہ کہتا ہے ہم مانتے ہیں، اور ہمارے نوجوان ان کے کلپس ڈالتے بھی ہیں، دکھاتے بھی ہیں کہ ان کو دیکھیے کیا فضائل پڑھ رہا ہے، اپنا بھی کوئی ایسا نہیں پڑھ پائے گا۔ بس یہ چیز جو ہے یہ مجھے بری لگتی ہے کہ اپنا بھی ایسا نہیں پڑھ پائے گا۔ میں اکثر یہ اس طرف آپ کو متوجہ کرتا ہوں، وہ پڑھ تو رہا ہے لیکن وہ جو پڑھ رہا ہے اس کی مجبوری ہے کہ جب علی پہ بولے گا تو اچھا ہی اچھا بولے گا۔ آئے ہائے، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ جب مولا علی پر گفتگو کوئی کرے گا، مسلمان کیا غیر مسلم بھی کرے گا، تو وہ کوئی تنقید نہیں کرے گا، وہ اچھا ہی اچھا بولے گا، اچھا ہی اچھا بولے گا۔ لیکن یہ دیکھیے کہ علی کا کہا بھی مان رہا ہے یا نہیں مان رہا ہے۔ میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، آپ دیکھیے بہت سے مقررین ہیں، بہت سے علماء ہیں، میں غلط نہیں کہہ رہا ہوں ان لوگوں کو، وہ لوگ اپنی تقریروں میں کہتے ہیں رات بھر شب بیداری آپ کر رہے ہیں اور یا علی کے نعرے لگا رہے ہیں اور علی علی کر رہے ہیں، لیکن اگر علی کا کہا نہیں مان رہے ہیں تو کہاں سے آپ علی والے ہیں؟ جو فقہ آل محمد پر عمل کر رہا ہے اس کے لیے تو یہ قانون ہے کہ آپ کہاں سے علی والے ہیں؟ جو فقہ اہل بیت کے خلاف جا رہا ہے اس نے 4 فضائل پڑھ دیے تو آپ نے کہا یہ علی والا ہے۔ ایک اور صلوات بھیج دیجئے محمد و آل محمد۔ کہاں سے وہ علی والا ہے؟ فقہ اہل بیت کے مطابق عمل کرے تب ہے علی والا۔
فقہ اہل بیت کے مطابق عمل نہیں کر رہا ہے. سمجھا؟ آج ایک کلپ دیکھی میں نے جس میں ایک مقرر تھا اور وہ اپنی تقریر میں اتحاد کے اوپر، مسلمانوں کے اتحاد پر گفتگو کر رہا تھا کہ مسلمانوں میں آ جائیے، ادھر آ جائیے، ایک اور صلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد. دیکھیے صفِ ادائے حسین کی بھی ایک برکت ہے کہ پورا بھر جانے کے بعد بھی لوگوں کے لیے اس میں گنجائش رہتی ہے. ہاں یہ بھی ایک معجزہ ہے، بھرنے کے باوجود بھی گنجائش رہتی ہے. میں حج پہ گیا تو وہاں ایک مولوی صاحب غیر شیعوں میں سے بحث کر رہے تھے کہ دیکھیے کہتے ہیں حد سے زیادہ مجمع ہوتا ہے 40 میں. کربلا کا رقبہ اتنا بڑا نہیں ہے کہ جتنے بتائے جاتے ہیں اتنے اس میں سما جائیں. پھر وہی مولوی صاحب ہمیں میدان عرفات میں ملے تو وہ اپنے قافلے کو سمجھا رہے تھے یہ وہی میدان ہے جس میں روز محشر حضرت آدم سے لے کر صبح قیامت تک جتنے بھی انسان پیدا ہوئے ہیں وہ یہیں محشور ہوں گے. تو میں نے ان سے پوچھا سرکار 25 لاکھ حاجی تو سما نہیں پا رہے ہیں، 25 لاکھ حاجی تو سما نہیں پا رہے ہیں، اتنا مجمع کیسے سما جائے گا جناب آدم سے لے کر صبح قیامت تک کا؟ کہ آپ حج کرنے آئے ہیں، نعوذ باللہ ایسی باتیں کر رہے ہیں. اللہ اس زمین میں وسعت دے دے گا کہ جب سے انسان پیدا ہوئے سب اسی میں جمع ہو جائیں گے. میں نے کہا اللہ اس زمین کو ایک بار وسعت دے گا، کربلا کی زمین کو ہر سال وسعت دیتا ہے. اور یہی معجزہ جو ہے فرش ادائے امام حسین کا ہے کہ ماشاءاللہ پورا آزا خانہ بھر چکا ہے، لیکن اگر مومنین میں سے کوئی آئے گا تو اس کے لیے جگہ بن جائے گی. تو یہ وسعت ہوتی ہے آزا خانوں میں، یہ وسعت ہو جاتی ہے کہ مومنین اس میں آتے جاتے ہیں، بیٹھتے جاتے ہیں. تو عزیزان گرامی، برادران ایمانی، محبان اہل بیت پیغمبر، ہم نے اتباع پیغمبر اسلام میں اہل بیت پیغمبر کو مانا ہے. بھئی میں غیر سید تو یہ بات کہی سکتا ہوں. ہم نے تو تاریخ کے روشندان سے جھانک کے سیرت پاک پیغمبر اسلام کو پڑھا، اور پڑھنے کے بعد جو نبی نے کیا وہ ہم نے کیا، جو کہا وہ ہم نے کیا، تو ہم مسلمان کہلائے. ہم مسلمان کہلائے. تو ہم اہل بیت کو بھی جو مانتے ہیں وہ نبی کے کہنے سے مانتے ہیں. اگر غدیر میں کسی اور کو اپنے ہاتھوں پر نبی نے اٹھایا ہوتا اور ہم اسے نہ مانتے تو آپ کہتے کہ آپ نے انہیں نہیں مانا، نبی نے انہیں ہاتھوں پر اٹھایا تھا. دیکھیے اٹھایا تو انہیں بھی تھا مگر ہاتھوں پہ نہیں اٹھایا تھا، بزم سے اٹھایا تھا. تو جسے ہاتھوں پر اٹھاتے ہیں نبی، اسے ہم دل میں بٹھاتے ہیں، اور جسے بدن سے اٹھاتے ہیں اسے دل سے نکالتے ہیں. ایک اور صلوات بھیجیے گا محمد و آل اللہم صلی علی محمد. تو بھئی ہم نبی کے کہنے، جو نبی نے کہا وہ ہم کرتے ہیں. ہم اہل بیت پیغمبر کو نبی کے کہنے سے مانتے ہیں. اب وہ کہتے ہیں آپ زیادہ مانتے ہیں، حد سے بڑھ جاتے ہیں. تو حد آپ معین کیجئے، ہم بات کریں آپ سے. ایک اور صلوات بھیج دیجئے محمد و آل محمد. تو عزیزان گرامی، برادران ایمانی، محبان اہل بیت پیغمبر، وہ کہتے ہیں حد سے بڑھا دیا، حد سے بڑھا دیا. تو آپ حد معین کیجئے. کیا یہ حد سے بڑھا دینا ہے؟ یہ علم پٹکے، یہ بمبر اور یہ زری اور یہ سبیل اور یہ کالے کپڑے؟ دل سے مانیے، ہم دل سے مانتے ہیں. اچھا بڑے بھائی ہیں تو ان کی بات سن لینا چاہیے. یہ سب دکھاوا ہے.
یہ مجلسیں ہو، یہ نعرے ہو، یہ صلواتیں ہو، یہ ہاتھ بھر انجمنیں اور یہ تبرک ہو، یہ ذوالجناح، یہ سینہ زنی، یہ قما قماتم، یہ زنجیر زنی، یہ سب جو ہے کیا ہے؟ دکھاوا ہے۔ تو بھیا جب یہ سب دکھاوا ہے تو پھر امام حسین بڑے ہیں، اللہ بڑا ہے؟ اللہ بڑا ہے تو اللہ کے ساتھ دکھاوا آپ چھوڑ دیجئے، ہم امام حسین کے ساتھ کا دکھاوا چھوڑ دیں گے؟ کہ یہ آپ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کو دل سے مانیے، نماز پڑھنے کی ضرورت کیا ہے؟ اللہ کو دل سے مانیے، روزہ رکھنے کی ضرورت کیا ہے؟ اللہ کو دل سے مانیے، حج کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اللہ کو دل سے مانیے، بالش بھر کی داڑھی رکھنے کی ضرورت کیا ہے؟ کیا یہ مسلمان نہیں ہے، دیوانہ ہو گیا ہے؟ بتائیے، کہہ رہا ہے نماز پڑھنے سے کیا فائدہ ہے؟ نماز پڑھنے سے کیا فائدہ ہے؟ ارے نمازی پڑھ کے تو ہم بتاتے ہیں کہ ہم اللہ والے ہیں، اسی طرح سے عزاداری کر کے ہم یہ بتاتے ہم حسین والے ہیں۔ دیکھیے ابھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ صلوات بآواز بلند بھیجیے، تو نعرہ بھی جب لگائیے تو نام علی بھی بآواز بلند لیجئے، اس لیے کہ دبی ہوئی آواز میں، مری ہوئی آواز میں، بھربھرائی ہوئی آواز میں یہ نام اچھا نہیں لگتا ہے۔ یہ نام حیدری، اب تو بہرحال آواز کچھ پختہ ہو گئی ہے مولا کے صدقے میں۔ ایک زمانہ یہ تھا کہ پورے 2.25 مہینے آواز بیٹھی رہتی تھی، اور کبھی اتنی بیٹھ جاتی تھی کہ آپ پوچھئے نہیں، کہ بالکل لگتا تھا کچھ حلق میں ہو گیا ہے، کیا ہے۔ تو ایک بار میں گیا ڈاکٹر کے یہاں، یہی نخاس میں جو ناک کان کے ڈاکٹر بیٹھتے تھے، پتہ نہیں بیٹھتے نہیں بیٹھتے، ان کے یہاں گئے، انہوں نے سب دیکھا منہ کھول کے، اور دیکھنے کے بعد کہا کہ آپ کی کنڈیشن ایسی ہے کہ آپ لکھ کے بات کیجئے۔ تو ربیع الاول کی 3-4 تاریخ تھی۔ ہمیں ڈاکٹر صاحب دیکھیے یہ کام تو نہیں ہو سکتا ہے، آپ جانتے ہیں پرانے لکھنؤ میں ہیں آپ، تو آپ کو معلوم ہے کہ یہاں جو ہے محرم ہے، اس میں مجلس سے ہم لوگ پڑھتے ہیں۔ تو وہ چپ ہو گیا، اور اس کے بعد اس نے ایک بات کہی، ایک بات بتائیے، اتنے چیخ کے پڑھنے کی ضرورت کیا ہے؟ دھیرے دھیرے پڑھیے۔ اکثر میرے دوست احباب مجھ سے کہتے ہیں، تو ہم خود سے نہیں چیخنے لگتے، جس کا ذکر ہے وہ دبی آواز میں اچھا ہی نہیں مجھے لگتا ہے۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ میں دھیری آواز میں پڑھنا بھی چاہوں تب بھی میں نہیں پڑھ پاؤں گا، یہ میری مجبوری ہے۔ اچھا پھر میں ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کروں، اگر آپ پرانی تاریخ پڑھیے تو ایک صاحب آسمان سے زمین پر آیا کرتے تھے اور پورا قرآن لے کے آئے، حضرت جبرائیل، اور وہ اتنے خاموش طبیعت تھے کہ وہ نبی پر آیت نازل کر دیتے تھے، مگر پہلو میں بیٹھے ہوئے شخص کو خبر نہیں ہوتی تھی۔ اتنی خاموشی سے آگے آیت سناتے تھے، اتنے دھیمے بولتے تھے کہ نبی کے سوا کوئی سن نہیں پاتا تھا، جو ہمیشہ چپکے بولا، لیکن جب علی کے لیے تلوار لے کے آیا تو زمین و آسمان کے درمیان چیختا ہوا آیا، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ علی کا جیسا کوئی جوان نہیں، ذوالفقار کی جیسی کوئی تلوار نہیں۔ میں کہوں گا جبرائیل ذرا رواداری سے کام لو، یہ نہ کہو کہ علی کا جیسا کوئی جوان نہیں، علی کا جیسا کوئی جوان نہیں۔ ارے مسلمانوں میں اور بھی جوان ہیں، کہ ارے کیا دیکھ کہیں ہم علی کے سوا کوئی میدان میں دکھے تو بتاؤ۔ تو جب نعرہ کسی بھی مجلس میں لگائیے، مولا کا نام جب لیجئے، جواب دیجئے جب نعرے کا، تو پوری طاقت کے ساتھ، فخر کے ساتھ، سینے کو چوڑا کر کے ساتھ، مچھلیوں کو ابھار کے علی کا نام لیجئے۔ اس لیے حیدری
ہمارے ولی نہیں ہیں۔ عزیزان گرامی، علی وہ ہیں کہ آدم سے پوچھا جائے تو آدم کہیں گے علی کی وجہ سے ہمیں لائق سجدہ بنایا گیا، نوح کہیں گے میری کشتی کو نجات علی کی وجہ سے ملی، ابراہیم کہیں گے آتش نمرودیت سے میں علی کی وجہ سے بچا، موسیٰ کہیں گے کوہ طور پر بولنے کا سلیقہ علی نے سکھایا، عیسیٰ کہیں گے قوت گویائی علی نے دی، سلیمان کہیں گے سلطنت علی کے صدقے میں ملی۔ توجہ کیجئے گا، اگر یہ تو مخلوقات کی بات ہے، اگر ہم پروردگار سے پوچھیں پروردگار تیرا رشتہ علی سے کیا ہے، تو آواز قدرت آئے گی، میرے ہاتھ ہے علی، میری زبان ہے علی، میرا چہرہ ہے علی، میرے دوست کا دوست ہے علی، میرے دشمن کا دشمن ہے علی۔ ایک اور صلوات بھیج دیجئے محمد۔ تو سمجھ گیا؟ تو عزیزان گرامی، ہم نے اتباع پیغمبر اسلام میں اہل بیت کو مانا، علی کو ہاتھوں پر اٹھایا بھی اور زبان سے بتایا بھی اور چاروں طرف مجمع میں گھوم گھوم کے دکھایا بھی کہ من کنت مولا فہذا علی المولا، جس کا میں ہوں مولا، اس کے یہ علی ہے مولا، یہ علی ہے مولا۔ اگر اٹھاتے نہ ہاتھ میں تو سب اپنا نام بدل دیتے، علی رکھ دیتے، کہا ہمارے لیے کہا ہے، ہمارے لیے کہا ہے، ہمارے لیے کہا ہے، ہمارے لیے کہا ہے، لیکن دکھا بھی دیا یہ علی ہے، یہ علی ہے، یہ علی ہے۔ لوگوں نے اس کا ترجمہ یوں بھی کر دیا کہ نبی نے کہا جس کا میں ہوں دوست، اس کے علی ہیں دوست۔ تو عزیزان گرامی، اگر خلافت دوستی کی بنیاد پر بٹ رہی تھی، آپ کو یاد ہے نا کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ نبی کے بڑے دوست تھے اس لیے ان کو خلیفہ بنا دیا گیا، تو یہ نبی کے بڑے دوست نہیں تھے، سب سے بڑے دوست تو علی تھے۔ حدیث خیبر ہے، حدیث طائر ہے، جس میں علی کی اللہ اور رسول سے دوستی کا اعلان ہے اور بھرپور اعلان کیا گیا کہ یہ اللہ اور رسول کے دوست ہیں، تو سب سے بڑے دوست تو یہ ہیں، یعنی سن کی وجہ سے ہوا، ہم نے مان لیا۔ آپ گمراہی کا عالم دیکھیے کہ ہمیں ان لوگوں کے لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ جو حضرت علی کے فضائل کے قائل ہیں مگر مانتے چوتھا ہیں۔ یہ عجیب بات ہے، مانتے چوتھا ہیں، پہلا نہیں مانتے۔ وہ فضائل پڑھ رہے ہو نہ مولا علی کا کہا مانتے، نماز کے وقت وہ نماز یوں ہی پڑھیں گے۔ آپ ایک مسئلے کو سمجھیے، نماز کا طریقہ صحیح کس کا ہے، اتباع پیغمبر کس کی نماز میں، ہاتھ کھول کے جو پڑھ رہا ہے اس کی یا ہاتھ باندھ کے؟ تو میں اپنے پورے مجمع سے، اس میں سبھی محبان اہل بیت فقہ آل محمد پر عمل کرنے والے ہیں، ہو سکتا ہے دوستی کی بنیاد پر دو چار کہیں مجلس میں غیر شیعہ مسلمان بھی آ جاتے ہیں، اور میں کسی کی دل آزاری کے لیے نہیں پڑھ رہا ہوں۔ اگر میری بات کسی کو بری لگے تو بعد ختم مجلس مجھ سے ملاقات کرے، مجھے سمجھانے کی کوشش کرے، یا میں سمجھا دوں گا یا وہ سمجھ لے، سمجھا دے مجھے، کوئی اس میں کوئی جھگڑے کی بات ہی نہیں ہے، سمجھنے کی بات ہے۔ اسے جس نے نبی کے پیچھے بچپنے سے نماز پڑھی ہو وہ صحیح نماز پڑھے گا، یا جس نے بڑھاپے میں پڑھی ہو وہ صحیح پڑھے گا؟ آئے ہائے آئے ہائے آئے ہائے دوری بس میں اپنی تقریر کو سمیٹ رہا ہوں۔
عزیزان گرامی، یہاں صاحبان علم بھی تشریف فرما ہے، اللہ ان سب کو صحت و سلامتی، تندرستی، طول عمر دے۔ ہاں بھئی، علماء کی ہمیں عزت کرنا چاہیے، انہی کے ذریعے ہمیں دین معلوم ہوتا ہے، اور جو کچھ ہمیں معلوم ہوا ہے وہ علماء ہی کی جو خدمات تھیں اسی کے نتیجے میں سب ہمیں علم ہوا ہے، تو ہمیں سب کی عزت کرنا چاہیے ہے اور احترام کرنا چاہیے۔ تو میں ان کی موجودگی میں ایک بات عرض کر رہا ہوں، اور اگر مجھ سے غلطی ہو جائے تو ان کو پورا حق ہے بعد ختم مجلس جو ہے وہ ہمیں متوجہ کریں اور ہماری اصلاح کریں۔ ہم کوئی ضدی ہٹی قسم کے آدمی نہیں ہیں کہ ہم جو ہیں وہ اڑگل گھوڑے کی طرح سے کہتے ہیں جو ہم نے کہہ دیا وہ صحیح ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ نہیں، اگر آپ نے ہمیں قائل کر دیا تو ہم اس کو مان لیں گے، اس میں کوئی جھگڑے و فساد کی بات نہیں ہے۔ دیکھیے، جب مباہلہ ہوا ہے تو جو نجران کے عیسائی آئے تھے، بہت جلدی عرض کر دوں، تو ان سے نبی نے گفتگو نہیں کی تھی، یا آپ حضرات مجلسوں میں سنتے ہیں نا، اور 3 دن تک وہ آئے اور نبی نے سلام کا جواب تک نہیں دیا، کیونکہ وہ اس زوم میں آئے تھے کہ وہ اپنی دولت سے نبی کو مروب کر دیں گے۔ تو سونے چاندی کے زیورات سونے میں لدے ہوئے، ریشمی کپڑے پہنے ہوئے، اور وہ آئے اور نبی نے منہ نہیں لگایا۔ تو وہ تیسرے دن جو ہے وہ باتیں سناتے ہوئے مدینے سے جا رہے ہیں، اور بزرگ صحابہ خالی منہ دیکھ رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے ان کو دیکھتے ہوں، ان کے سونے چاندی کو دیکھتے ہوں، مسلمان ہو جاتے تو بھی زکوٰۃ وکات نکلتی اس سونے کی، تو ہمیں بھی کچھ مطلب بارش کی فوار آ جاتی، اور وہاں جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں دور کے ڈھول سہانے، بڑی تعریف سنی تھی اخلاق کی، اور یہاں ایسی بد اخلاقی کہ بلانے کے بعد بھی ہم سے ملاقات نہیں کی۔ اتنی دیر میں دور پہ حضرت علی نظر آتے ہیں۔ تو دیکھیں، اب میں اس مجمع میں یہاں پر تو کہہ ہی سکتا ہوں، کوئی غلط بات نہیں کہہ رہا ہوں، کتاب میں جو لکھی ہے وہ کہہ رہا ہوں۔ تو وہاں پہ ابو بکر تھے اور بھی دوسرے تھے، تو انہی نے ابو بکر نے کہا کہ وہ جو جوان آ رہے ہیں انہیں آنے دو، ان سے پوچھو کہ وہ کیوں نہیں نبی تم سے ملے۔ تو وہ بھی جلے ہوئے تھے، دور سے آئے تھے۔ انہی نے کہا کہ جب آپ جیسا بزرگ نہیں بتا پایا تو یہ کیا بتائیں گے؟ آپ جیسے بزرگ نہیں بتا پائے تو یہ کیا بتائیں گے؟ تو انہی نے کہا، جن کا میں نے ابھی نام لیا تھا، بار بار میں نام نہیں لینے والا ہوں، جن کا میں نے نام لیا تھا انہوں نے کہا میری بزرگی پہ نہ جائیے، علی نے 3 برس کی عمر سے نبی کے پیچھے نماز پڑھی ہے۔ اوئے دیکھیں، حق سر پہ چڑھ کے بولتا ہے۔ جنہیں صدیق کہا جاتا ہے زندگی میں چند سچ بولے ہیں۔ اسی میں سے ایک سچ یہ بھی تھا کہ 3 برس کی عمر سے نماز پڑھی ہے۔ حقیقت بھی یہ ہے کہ رسول کے ساتھ جاتے تھے 3 برس کی عمر سے، اور نبی کے پیچھے نبی کے ساتھ نماز پڑھتے تھے۔ اس وقت تک نماز کا حکم آیا بھی نہیں تھا، لیکن علی نماز پڑھ رہے ہیں۔ اچھا یہ بتائیے، لڑکا جو ہے قابو کے باہر ہو گیا ہے، کس عمر میں ہوا ہے؟ کب 14-15 سال کا ہو گیا ہے، 18 سال کا ہو گیا ہے، 20 سال کا ہو گیا ہے۔ 3 سال کے لڑکے کے لیے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ میرا کہا نہیں مانتا ہے۔ ارے آپ کیا سن رہے ہیں؟ میرا کہا نہیں مانتا ہے۔ 3 سال کے علی نماز پڑھ رہے ہیں، تو کیا ابو طالب کے قابو کے باہر ہو گئے ہیں؟ نہیں نہیں، ابو طالب 3 سال کے علی کو نماز پڑھتے دیکھ کے خوش ہو رہے ہیں۔ تو اگر کافر ہوتے تو بھتیجے کو نہیں روک پائے تھے تو بیٹے کو تو روک ہی لیتے۔ ایک اور صلوات بھیجیے محمد۔ تو حضرت نے 3 برس کی عمر سے نبی کے پیچھے نماز پڑھی۔ دوسروں نے جب ایمان لائے پھر نماز یاد کی ہوگی۔ کچھ ایسے کن ذہن بھی تھے کہ جو سورے نہیں یاد کر پاتے تھے، کچھ ایسے بھی کن ذہن تھے
کہ نبی کی بات کو سنتے تھے، یہ قرآن کہہ رہا ہے، نبی کی بات کو سنتے تھے اور پھر باہر جاتے تھے تو دوسروں سے پوچھتے تھے کہا کیا انہی نے. سمجھ گئے آپ؟ تو ان کو نماز یاد کرنے میں بھی وقت لگا ہوگا، دیر لگی ہوگی. تو طریقہ نماز اہل بیت کی صحیح ہے. رات بھر قصیدے پڑھے اور واہ واہ لوٹی، اور جب اذان کا وقت آیا تو الٹا وضو کیا، کھڑے ہو گئے، فقہ آل محمد کے خلاف عمل کر رہے ہیں. اور ہم خوش ہو رہے ہیں کہ یہ تو صاحب بڑے اچھے اشعار پڑھ کے گئے ہیں. یہ اس کی مجبوری ہے، سمجھ گیا؟ اور اگر میں نے کل ایک مجلس میں عرض کیا تھا، اگر آپ فضائل کی بات کیجئے، جو سر فہرست دشمنان اہل بیت ہیں انہی نے بھی جب منہ کھولا تو حضرت کے فضائل ہی پڑھے ہیں. کوئی کہہ رہا ہے کہ اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا، کوئی کہہ رہا ہے اپنی بیٹی سے تمہیں نہیں معلوم نبی نے ارشاد فرمایا علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے. کبھی یہ کہا جا رہا ہے کہ پروردگار اس وقت تک زندہ نہ رکھنا کہ جب مشکلیں تو ہوں مگر مشکل کو شاہ علی جیسا نہ ہو. تو عزیزان گرامی، کسی کے فضائل پڑھنے پہ خوش نہ ہوئیے، یہ دیکھیے کہ وہ فقہ آل محمد کے مطابق عمل کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے. اگر وہ فقہ آل محمد کے مطابق عمل کر رہا ہے تو وہ اہل بیت والا ہے، اگر وہ خلاف فقہ آل محمد عمل کر رہا ہے تو وہ اہل بیت والا نہیں ہو سکتا ہے، دنیا میں کسی کا ہو. اور اللہ کا کرم ہے کہ ہمارے یہاں بے دین بھی اگر ہے، لیکن اگر سال میں ایک بار بھی نماز پڑھے گا تو وہ فقہ آل محمد کے مطابق پڑھے گا. نکاح کرے گا تو فقہ آل محمد کے مطابق، طلاق دے گا تو طلاق نہیں کر دے گا، چاہے اس نے نکاح فری میں پڑھوا لیا ہو اور طلاق میں 10,000 روپے دینا پڑے، مگر وہ دیکھے گا کسی شیعی عالم کو. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ تو اللہ کا کرم یہ ہے کہ ہم فقہ آل محمد کے مطابق عمل کرتے ہیں. اب ایک سوال اور بس اسی سے ربط مصائب اور مجلس تمام ہے. درود اور بھیج دیجئے محمد. حضرات، میں کسی پر کوئی تنقید نہیں کر رہا ہوں. آج کل ایک فیشن اور بھی چلا ہے کہ مقصد امام حسین کیا تھا اور ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں. سمجھے آپ؟ اس کے اوپر جو ہے کانفرنسیں ہوتی ہیں، اس کے اوپر وعظ و نصیحت ہوتی ہے، اس موضوع کے اوپر مجلسوں میں موضوع دیا جاتا ہے. میں ان سب چیزوں سے وہ نہیں کرتا کہ یہ موضوع نہیں ہونا چاہیے، لیکن جو موضوع دیتا ہے اس میں سے اکثریت کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ اس کے کہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ جو آپ کر رہے ہیں یہ مقصد امام حسین نہیں ہے. یہ جو آپ کر رہے ہیں مجلس ماتم، رونا اور شب داری، یہ سب مقصد امام حسین نہیں ہے. پھر کیا ہے؟ اب وہ ان کا ایک مقصد ہوتا ہے کہ امام حسین نے نماز کے لیے قربانی دی، امام حسین نے روزے کے لیے قربانی دی، امام حسین نے حج کے لیے قربانی دی، امام حسین نے اسلام کے بچانے کے لیے قربانی دی. تو ہم کب کہتے ہیں؟ آپ میں سے کوئی ہے ایسا جو یہ کہے کہ ہم اسے نہیں مانتے؟ ہم بھی یہی مانتے ہیں کہ امام حسین سے دین بچا. اگر امام حسین قربانی نہ دیتے تو آج دین ختم ہو گیا ہوتا. لیکن دیکھیے، مقصد قربانی یہ نہیں تھا. ہر ایک کو اپنا نظریہ پیش کرنے کا حق ہے. اچھا نہ لگے آپ نہ مانیے، میری کوئی یہ نہیں میرا مزاج ہے کہ جو ہم کہیں اسے مانیے ضرور، ورنہ آپ دین سے خارج ہو جائیے گا. نہیں، کوئی خارج وارج نہیں ہوگا. بات سمجھ میں آئے تو مان لیجئے گا، نہ سمجھ میں آئے تو یہ چھوڑ کے آپ گاڑی کا ہارن سمجھ کے چھوڑ کے یہیں چلے جائیے گا. سڑک پہ نکلتے ہیں، گاڑی کا ہارن سنتے ہیں. تو عزیزان گرامی، برادران ایمانی، محبان اہل بیت پیغمبر،
مقصد امام حسین ولایت اہل بیت کو بچانا تھا۔ اس کے لیے میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، اس گھر سے میرے بڑے پرانے بچپنے سے تعلقات ہیں، میرے والد مرحوم کے زمانے سے تعلقات ہیں، اور اس گھر میں آنا جانا میرا کوئی مثلا مجلسی کے لیے نہیں ہوا۔ بچپنے میں بہت آیا، اور برادر عزیز، برادر بزرگ حجت اسلام المسلمین علی جناب مولانا زاہد احمد صاحب قبلہ نے بڑی محبت دی مجھے، آج بھی میں انہیں اپنے بڑے بھائی کی حیثیت سے مانتا ہوں۔ لیکن اس وقت جو میں یہاں آیا ہوں تو میں آیا ہوں مجلس پڑھنے کے لیے۔ یہاں اس وقت آنا میرا مجلس پڑھنا ہے مقصد۔ مجلس پڑھنے جب آیا تو یہاں بہت سے لوگ مجھے ایسے ملے جن سے ملاقات ایام ازاں میں مثلا نہیں ہوئی تھی، آج ہو رہی ہے، اور ان سے بعد ختم مجلس مصافیہ بھی ہوگا، خیریت بھی پوچھی جائے گی، ایک دوسرے سے گفتگو بھی کرے گا، تبرک بھی بٹے گا، وہ بھی لوگ لے جائیں گے، چائے بھی پی ہوگی لوگوں نے، پانی بھی پیا ہوگا، یہاں علم کی زیارت بھی کی ہے۔ اگر کوئی کچھ پوچھے گا، اگر مجھے معلوم ہوگا تو میں بتا بھی دوں گا، کوئی اگر کہے گا استخارہ دیکھ دیجئے تو میں استخارہ بھی دیکھ دوں گا، اگر کوئی کہے گا میرا آپ کا فون نمبر کیا ہے تو میں اسے اپنا ٹیلی فون نمبر بھی، موبائل نمبر بھی بتا دوں گا۔ لیکن میں یہ سب کرنے آیا نہیں ہوں، میں آیا ہوں مجلس پڑھنے کے لیے۔ ہائے ہائے، میں آیا ہوں مجلس پڑھنے کے لیے، لیکن مومنین سے ملاقات ہو گئی اس مجلس کے صدقے میں۔ آپ کو کوئی دینی مسئلہ معلوم ہو گیا اس مجلس کے صدقے میں، یہاں مجھے زیارت ہو گئی اس مجلس کے صدقے میں، یہاں علماء سے مصافیہ ہو گیا اس مجلس کے صدقے میں، یہاں تبرک مل گیا اس مجلس کے صدقے میں۔ اگر میں نہ آتا تو یہ کچھ نہ ملتا مجھے، تو علی کا لال حسین جو کربلا گیا تھا وہ ولایت بچانے گیا تھا۔ جب ولایت بچی تو نماز بھی بچ گئی، روزہ بھی بچ گیا، زکوٰۃ بھی بچ گئی، حج بھی بچ گیا، اسلام بھی بچ گیا، سیرت بھی بچ گئی۔ ایک صلوات بھیجیے گا محمد۔ بچ گیا سب، مگر مسئلہ ولایت کا تھا۔ کس بات پر حسین نے مدینہ چھوڑا؟ سنیے، کس بات پر حسین نے مدینہ چھوڑا؟ کیا دربار ولید میں حسین سے یہ کہا گیا کہ یزید کا پیغام یہ آیا ہے کہ مسجدوں میں اب نماز نہیں ہوگی، رمضان میں روزے نہیں رکھے جائیں گے، قرآن کو جلا ڈالو؟ یہ سب تو نہیں کہا، اس نے کہا کہ آپ کو یزید کی بیعت کرنا ہے، یعنی اہل بیت کی ولایت کا انکار۔ اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں دے دیجئے۔ حسین نے مدینے کو چھوڑ دیا، بیعت نہیں کی، تو شروعات یہیں سے تو ہوئی، بیعت نہیں کی۔ مکے گئے، وہاں بھی بیعت نہیں کی، وہاں بھی مطالبے ہوئے، وہاں بھی لشکر آ گیا، وہاں بھی قتل کی سازش ہوئی، حسین نے مکہ چھوڑا، کربلا تک گئے، 10ویں محرم آ گئی، دن گزرتا گیا، بالکل آخری وقت آ گیا۔ اب اس وقت امام حسین عمر سعد سے کہہ رہے ہیں ہم سے لڑنے کا مقصد کیا ہے، کیوں لڑ رہے ہو؟ حلال کو حرام کیا، حرام کو حلال کیا؟ اس نے کہا یہ کچھ نہیں کیا، آپ نے شریعت میں کوئی دخل نہیں دیا۔ تو جب میں نے شریعت میں دخل نہیں دیا ہے تو مجھ سے لڑ کیوں رہے ہو؟ کہ آپ کے بابا کی عداوت میں۔ تو اب یہ نہ کہیے کہ کربلا اس لیے ہوئی، کربلا اس لیے ہوئی، علی کی عداوت اور محبت کا نام ہے کربلا۔ 3 لاکھ سے زیادہ علی کی عداوت میں جمع ہوئے تھے اور 72 علی کی محبت پر جمع ہوئے تھے، مگر وہ 72 ایسے بھاری پڑے کہ آج تک ان 72 کا نام لیا جا رہا ہے۔ عزاداروں، اس وقت کی مجلس میں کسی طرح کے ماحول بنانے کی ضرورت نہیں ہے،
بس یہ تصور کر لیجئے کہ کل 10 سفر ہے، آج شب شہادت سکینہ بنت الحسین ہے. جو باہر لوگ مجلس کو سن رہے ہیں، ایک بڑی تعداد میں باہر لوگ جمع ہوں گے، وہ مجھے ٹی وی پہ دیکھ رہے ہوں گے، لیکن میں ان کو نہیں دیکھ پا رہا ہوں. میں ان سے گزارش کروں گا، ابھی تک آپ نے جیسے بھی مجلس سنی ہو، مجھے نہیں معلوم، لیکن اب جو آپ مجلس سن رہے ہیں تو اب اس ذکر کے احترام میں اگر رونا نہ بھی آئے تو رونے والے کی صورت بنا لیجئے گا، اس لیے کہ یہاں صورت بننے پر بھی اجر و ثواب ہے. اور آج اس بی بی کا ماتم ہے کہ جب وہ اپنے بابا حسین پر روتی تھی تو کبھی تماچے مارے جاتے تھے، کبھی تازیانے لگائے جاتے تھے. 4 سال کی بچی ہے، عزاداروں. میرے ایک دوست نے، میں اکثر ذکر کرتا ہوں، ایک بار مجھ سے کہا کہ جب سے اللہ نے مجھے بیٹی دی ہے مجھے روز جناب سکینہ یاد آتی ہے. پھر اس نے کہا جب میں آفس کے لیے نکلتا ہوں میری بیٹی میرے آگے کھڑے ہو کے مجھے روک لیتی ہے، نہیں بابا نہیں جاؤ. میں اسے گود میں اٹھاتا ہوں، بہلاتا ہوں، کچھ کھلاتا ہوں اور پھر سمجھاتا ہوں. جبکہ میری بیٹی کو معلوم ہے کہ میرا بابا جاتا ہے تو آئے گا واپس، لیکن ہائے سکینہ. اور پھر ایک جملہ اس نے کہا جس نے میری آنکھوں کو نم کر دیا کہ آج بھی اگر میری بیٹی کو میں روتا چھوڑ کے جاتا ہوں تو پہلا کام میں یہ کرتا ہوں، آفس پہنچ کر گھر فون کرتا ہوں اور یہ پوچھتا ہوں کیا وہ رو تو نہیں رہی ہے. تو جب ماں یہ جواب دیتی ہے اس کی کہ نہیں بہل گئی، تب میرے دل کو قرار آتا ہے. اب امام حسین سے پوچھئے کہ جہاد بھی کر رہے ہیں، دل میں خیال بھی آ رہا ہوگا کہیں سکینہ رو تو نہیں رہی ہے، اس لیے سکینہ نے روتے میں رخصت کیا تھا. اے بابا، ارے جب رات آئے گی کس کے سینے پر سوئیں گے. جزاک اللہ. روتے رہیے، پرسہ دیتے رہیے. جس سکینہ کو کبھی نیند نہیں آئی، آج کی رات اس سکینہ کو نیند آ گئی. اور جب نیند آئی تو سکینہ نے اپنے بابا کو خواب میں دیکھا. عزیزان گرامی، اب جو بابا کو سال بھر کے بعد خواب میں دیکھا تو سکینہ قدموں سے لپٹ گئی اور رو رو کے اپنی مصیبتیں بیان کرنے لگی. اے بابا، تمہارے جانے کے بعد چچا عباس نہیں آئے، اے بابا بھیا علی اکبر نہیں آئے، اے بابا خیموں میں آگ لگ گئی، اے بابا میرے گوشوارے چھین لیے گئے، اے بابا سکینہ بھوکی ہے. حسین نے خواب کے عالم میں سر پر ہاتھ رکھا. سکینہ، میں تمہیں لینے آیا ہوں. بچی بہت خوش ہو گئی اور خوشی کے مارے آنکھ کھل گئی. اب جو آنکھ کھلی تو وہی ریت کا بستر دیکھا، وہی اندھیرا قید خانہ. تو بچی کبھی ادھر دوڑ رہی ہے بابا، کبھی ادھر دوڑ رہی ہے بابا. پھوپھی زینب نے گود میں اٹھا لیا. اے سکینہ کیا ہو گیا؟ کہا پھوپھی اماں میرا بابا آیا تھا کہاں گیا؟ زینب سمجھ گئی کہ حسین خواب میں آئے تھے. کربلا کا رخ کیا. اے بھیا، تم تو آن کے چلے گئے، سکینہ کو کون سہارا دے؟ بچی روتی رہی. اور آج قید شام میں کچھ ایسا رونا ہوا
کہ یزید طاہر دمشقی کی گود میں سر رکھے ہوئے سو رہا تھا کہ آنکھ کھل گئی اور اس نے دریافت کیا ذرا معلوم کرو کہ آج قید شام میں کیا ہو گیا. سنو عزادارو، قید شام میں کیا ہو گیا؟ دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ جو بچی تیرے دربار میں جلا و کرتا پھیلائے اپنے بابا کے سر کو بلا رہی تھی وہ بچی مر گئی. اب جو اس نے یہ سنا، اب جو سنا کہ سکینہ مر گئی تو عزیزان گرامی امام سجاد کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا زین العابدین تم کریم ابن کریم ہو، سکینہ کا جنازہ گھر سے سکینہ کا جنازہ قید شام سے باہر نہ نکالنا. کیوں نہ نکالنا؟ اس کا سبب سنیے. جب سکینہ رو رہی تھی تو آواز شام میں رہنے والی عورتوں نے سنی. قصر یزیدی کو گھیرا اور گھیر کے پوچھا یزید یہ بتا آج تو نے قید شام میں کیا کیا ہے جو اتنی بے کسی کے ساتھ لوگ رو رہے ہیں؟ تو وہ گھبرا کے کہتا ہے کوئی مر گیا ہے. تو آنے والی عورتوں نے تڑپ کے کہا کہیں وہ بچی تو نہیں مر گئی جو تیرے دربار میں حسین حسین کہہ رہی تھی؟ یزید کہتا ہے نہیں، کبھی زینب کا نام لیتا ہے، کبھی ام کلثوم کا نام لیتا ہے. بس عزیزان گرامی اب ذرا تصور کیجئے، لاشا بیچ میں پڑا ہے، سر حسین سکینہ کے سینے پہ ہے، زینب آواز دے رہی ہے سکینہ، بچی کوئی جواب نہیں دے رہی ہے. اے عزاداروں کلیجے پھٹ جائیں. میں نے کسی بزرگ سے سنا ہے کہ ایک عالم دین حضرت سکینہ کے مصائب لکھ رہے تھے. لکھتے لکھتے سکینہ کی یتیمی اور مصیبتوں پر غور کرنے لگے. اتنا سوچا کہ ہارٹ اٹیک پڑ گیا اور واقعاً کوئی 4 سال کی بچی کی مصیبتیں سوچے تو اس کا یہی عالم ہوگا. 4 سال کی عمر وہ ہوتی ہے کہ بچے کو گود میں لیا جاتا ہے. ارے یہاں کربلا میں تماچے تازیانے شہادت کے بعد کرتا اتر نہیں سکا کیونکہ جو تازیانوں کے زخم تھے اس میں کرتا چپک چکا تھا. آپ نے جنازوں کو دفناتے دیکھا ہوگا، ایک زندہ قبر میں اترتا ہے اوپر سے میت کو لینے کے لیے، لیکن جب سکینہ کو قبر میں اتارا گیا 2 کٹے ہوئے ہاتھ. اللہ اللہ یہ کس کے ہاتھ تھے؟ یہ یا تو حسین کے ہاتھ تھے یا عباس کے ہاتھ تھے. سکینہ کو دفن کر دیا. سکینہ کی آہیں انقلاب لے آئیں. بس 2 منٹ میں مجلس ختم ہو رہی ہے. سکینہ کی آہیں انقلاب لے آئیں. پیغام رہائی ملا تو زینب نے سب سے پہلے چادروں کا مطالبہ کیا. لٹی ہوئی چادریں آئیں. شہزادی نے ایک ایک چادر بانٹنا شروع کر دی، لیکن ایک مرتبہ ایک چھوٹی سی چادر. زینب نے چادر کو دیکھا، پہچان گئی کس کی چادر ہے. چادر لے کے چلی قبر سکینہ پر. اے سکینہ ارے چلو پھوپھی جا رہی ہے. شاید قبر سے آواز آئی ہو اے بوبی اماں خدا حافظ. ارے اکیلی سکینہ رہ گئی، زینب جا رہی ہے. واہ حسینہ، واہ مظلومہ، واہ علیہ. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین.
سيعلم الذين ظلموا أيّ منقلب ينقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پروردگارہ ہم سب کی سزا کو قبول فرما، ہم سب کے گناہ کبیرہ گناہ صغیرہ کو معاف کر دے، اس گھر پر اپنا خاص نزول رحمت فرما۔ پروردگارہ تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ جنت البقیع و جنت المعلا پہ جلد روض تعمیر ہو جائیں۔ اس سال 100 سال مکمل ہو رہے ہیں نام جنت البقیع کو، زیادہ سے زیادہ دعا مانگیے کہ پروردگار جلد سے جلد جنت البقیع پر روض تعمیر ہو جائیں۔ پروردگارہ ہم سب کے زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ حضرات ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کا مرحوم مغفور جناب سید بریر حسن صاحب مرحوم کی روح کو ابن جناب سید مہندی رضا صاحب مرحوم